پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. اسمبلیوں سے نکلنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف سڑکوں پر ہے. اپوزیشن جو پہلے اپوزیشن تھی وہ آج حکومت بنا چکی ہے لیکن کابینہ نہیں بن پا رہی. شہباز شریف صاحب نے آج کچھ الزامات عائد کیے ہیں پچھلی حکومت پر. فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی اے کے ریکارڈ میں رد و بدل ہو رہا ہے, فائلیں غائب کی جا رہی ہیں. مریم اورنگزیب صاحبہ نے اس کا رد عمل ظاہر کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ بے بنیاد الزامات ہیں. تو دونوں طرف سے ایک دوسرے پر الزامات لگانے کا سلسلہ جاری ہے. سب سے پہلے میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں کہ فواد چودھری صاحب نے کن الفاظ میں موجودہ حکومت پر جو وزیر اعظم ہیں ان پر کیا الزامات عائد کیے ہیں, ذرا سن لیجئے. بڑی دلچسپ پاکستان میں یہ صورتحال ہے. بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی. شہباز شریف صاحب نے اپنے مقدمے کی جو تفتیش کرنے والی ساری ٹیم ہے اس کو تبدیل کر دیا ہے اور اپنے من پسند لوگوں کو ایف آئی اے میں تعینات کیا جا رہا ہے. یہ نہیں ممکن کہ تفتیشیں ہیں وہ اس طرح سے تباہ و برباد کر دی جائیں. پہلے ہی دن نیب کا ریکارڈ چوری کرنے کی کوشش کی گئی اور اب ایف آئی اے کے ریکارڈ سے بھی ہیر پھیر ہو رہی ہے. پہلا حکم یہ آیا تھا, ابھی حلف اٹھانے سے پہلے وہ یہ آیا تھا پروسیکیوشن ٹیم کو کہ آپ عدالت نہیں جائیں گے. اب اگر اس طرح سے آپ نے اس کو عدالتوں کو پروسیکیوشن کو مینیپولیٹ کرنا ہے تو یہ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کا نوٹس لے. اگر نہیں ہوگا تو ہم بھی اس میں پٹیشن فائل کریں گے. اس کے رد عمل میں مریم اورنگزیب صاحبہ نے کیا کہا, ذرا یہ بھی سن لیجئے. یہ وہ ٹولہ ہے جنہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھا. شہباز شریف صاحب کو 2 دفعہ گرفتار کیا, 22 مہینے حمزہ شہباز کو گرفتار کیا اور پچھلے 4 سال سے سارا ریکارڈ نیب کا اور ایف آئی اے کا ان لوگوں کے پاس موجود ہے. کبھی 52, کبھی 56, کبھی 10, کبھی 20, کبھی وہ ریفرنسز کا صندوق, کبھی ٹرک. نہ کوئی کرپشن ہوئی, نہ کوئی منی لانڈرنگ ہوئی, نہ کوئی کک بیک, نہ کوئی کمیشن, نہ کوئی اختیارات کا ناجائز استعمال ہوا. 3 دن 4 دن ہمیں حکومت میں آئے ہوئے ہیں, وہ ہم نے ریکارڈ چوری کرا کے کیا کرنا ہے. کوئی شرم کریں. فواد چودھری صاحب جب جھوٹ بولتے ہیں کم از کم یہ دیکھیں کہ جھوٹ بول کیا رہے ہیں. جس ریکارڈ پہ ہمیں بیلیں ملی ہیں وہ ریکارڈ ہم نہ تبدیل کریں گے نہ اس کو چوری کریں گے. وہ آپ کے منہ پر تماچا اسی طرح رہے گا. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر سینٹر شبلی فراز صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ شبلی فراز صاحب. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اگر شہباز شریف صاحب اپنے ریکارڈ چوری کرا رہے ہیں, اب مرضی کے بندے تعینات کرا رہے ہیں, جو افسران ہیں ان کو چھٹی پر بھیج دیا گیا ہے, تو کہیں سسٹم سے باہر آ کر تحریک انصاف نے غلطی تو نہیں کر دی؟ نہیں جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح ہم کہا کرتے تھے کہ یہ تجربہ کار پیشہ ور مجرم ہیں جو کہ جنہوں نے کہ اپنے دوران حکومت اور اپوزیشن میں رہ کر ہر جگہ پر اپنے لوگ لگائے تاکہ وہ ان کی جو یہ سیاہکاری ہیں اس کو یہ بڑے اچھے طریقے سے چھپا سکیں. ابھی بھی یہی ہو رہا ہے اور اس ملک کی بدقسمتی ہے جی کہ ایک ایسا شخص جو کہ وزیر اعظم جس دن بنا ہے اسی دن اس پہ فرد جرم عائن ہونی تھی منی لانڈرنگ کی. اور آپ دیکھیں یہ اس ملک کے ساتھ ایک کتنا کھلا مذاق ہے. جو بھی امپورٹڈ حکومتیں ہوتی ہیں جو کہ یہ ہے وہ اس طرح کے کام کرتی ہے اور وہ اس کام کو صرف ادھر نہیں کرتی ہے بلکہ بیرون ممالک بھی جو یہ پیسے باہر لے جاتے ہیں تو پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے غیر ملکی آقاؤں کے سے ڈر کے یہ کبھی اپنی فورن پالیسی کو آزاد بنا ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ ذاتی مفادات پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں اور ملکی مفادات پہ توجہ نہیں دیتے کیونکہ یہ متصادم ہیں دونوں چیزیں. صحیح ہے. مگر شبلی صاحب آپ کو یہ تو اندازہ تھا نا کہ یہ 2 مہینے یا 4 مہینے کے لیے اگر حکومت میں آنا چاہ رہے ہیں تو اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ آ کر فیلڈنگ سیٹ کر سکیں, اپنی مرضی کے اپوائنٹمنٹ کر سکیں, اپنے لوگوں کو لگا سکیں تاکہ اگلے انتخابات میں جانا ان کے لیے آسان ہو. یہ تو آپ کو اندازہ تھا, تو پھر آپ سسٹم سے باہر کیوں آئے؟ آپ راستہ روک سکتے تھے اگر وہاں پر موجود رہتے. نہیں جی دیکھیں, اب بات جو ہے نا ان باتوں سے آگے نکل چکی ہے. اب پاکستان کے عوام نے فیصلہ کر لیا ہے. اب یہ سیاستدانوں تک بات محدود نہیں رہی ہے. اب پاکستان کے عوام نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے اس قسم کے حکمران جو کہ بیرونی آقاؤں کے اشاروں پر ناچتے ہیں انہی کے لائے ہوئے ہیں. تو اب جو ہے تو یہ عوام, پاکستان کے عوام اب یہ فیصلہ کرنے والے ہیں. اب تک عوام پاکستان کی اتنے انوالو نہیں ہوئے تھے, وہ صرف الیکشنوں تک انوالو ہوتے تھے. آپ نے دیکھ لیا کہ جس طرح پشاور, جس طرح اسلام آباد, اب کل آپ کراچی میں دیکھیں گے کہ جس طرح کے لوگوں کا سمندر باہر نکل آیا. ہر گھر میں ایک ایسی کیفیت ہے جس سے کہ ایک بے بسی اور ایک غصے کا ایک ماحول ہے جس میں کہ یہ عیاں ہو گیا ہے کہ کس طرح سے حکومتوں کو بیرونی
اس کی وہ سازشوں کے ذریعے اس ملک میں لایا جاتا ہے اور اس ملک کی ترقی، اس ملک کے عوام کی ترقی کو کس طرح سے وہ کیا جاتا ہے، مارگیج کیا جاتا ہے۔ اس لیے اب ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے، کیونکہ ابھی ہمارے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی تحریک، کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے۔ ایک ہوتا ہے اس کا لیڈر، اگر وہ نڈر ہو، اگر وہ خوددار ہو، اور اگر وہ ملک کے عوام کے لیے لڑتا ہو جس کے کاروبار نہ ہو، اور ایک ایسی عوام جنہوں نے کہ اب بڑے کلیئرلی اپنا وہ فیصلہ دے دیا ہے، اب اس قسم کے لوگوں کو ہم نہیں کرنے دیں گے۔ یہ آپ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے بڑے جلسے کیے ہیں، کل کا جلسہ بھی بڑا ہونے کی توقع ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن 2013 سے 2018 کے درمیان آپ نے بہت بڑے بڑے جلسے کیے، دھرنا بھی دیا، انپریسیڈنٹڈ دھرنا دیا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ان دھرنوں اور جلسوں کے نتیجے میں اس وقت کی حکومت کو گھر نہیں بھیجا جا سکا تھا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ان جلسوں کے نتیجے میں ارلی الیکشن کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں، یہ تو پہلا ایک وہ ہے جس میں کہ عوام پورے خیبر سے لے کر کراچی تک اس کو موبلائز کرنا ہے۔ ہمارا آگے بھی پلان ہے، اور اس وقت جو اسمبلی میں جو ہمارے ایم این ایز نے استعفے دے دیے ہیں، آدھی اسمبلی خالی ہو گئی ہے، اب یہ اپنا سیاسی اور اخلاقی جواز کھو بیٹھی ہے کہ یہ حکومت کر سکیں۔ ابھی آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ آئے ہوئے ایک دن نہیں ہوئے، باہر بیٹھ کے تو یہ بڑے شور مچاتے تھے کہ جی مہنگائی ہو گئی ہے، مہنگائی ہو گئی ہے۔ ابھی ہم ان کے گریبان ہوں گے، ہمارے ہاتھ ہوں گے عوام کے، کہ اب آپ نے پیٹرول کو 100 روپے پہ کرنا ہے، آپ نے چینی کو 55 روپے پہ کرنا ہے، آپ نے آٹے کو 800 روپے پہ کرنا ہے، اور دالوں کی قیمتیں کم کرنی ہے، گھی کی قیمتیں کم کرنی ہے، بجلی کی قیمتیں کم کرنی ہے، گیس کی قیمتیں کم کرنی ہے۔ یہ جو انہوں نے کیا ہے ملک کے ساتھ، آج بیٹھے ہوئے تھے خاقان عباسی پریس کانفرنس کر رہے تھے جس میں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی انہوں نے 70 ارب روپے کی سبسڈی دے دی۔ 70 ارب روپے کی سبسڈی ہم نے اس لیے دی تھی کہ ہم عوام کو ریلیف پہنچانا چاہتے تھے، اور یہ پیسے وہ پیسے تھے جو کہ ہم نے زیادہ انکم ٹیکس اکٹھا کر کے ہم نے عوام کی طرف وہ کیا۔ لیکن وہ اپنی پریس کانفرنس میں شبلی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 72 ارب روپے کی آپ نے سبسڈی دی ہے، 3 مہینے میں یہ 240 ارب روپے بنتے ہیں، اور پورے سال کی حکومت کے پاس سبسڈی دینے کے لیے یا اس مد میں جو ہے وہ 540 ارب روپے یا 550 ارب روپے ہوتے ہیں، اس میں سے آدھے آپ نے 3 مہینے میں صرف پیٹرول کی مد میں دے دیا، تو حکومت کیا کرے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت ناانصافی کیا آپ نے معیشت کے ساتھ۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے بھی 30 جون تک اس کی قیمتوں کو برقرار رکھا ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ تو باہر بیٹھ کے جب یہ باتیں کرتے تھے تو ہم نے تو عوام کو ریلیف دی نا، ہم نے کوئی یہ پیسے کوئی سوئس اکاؤنٹس میں یا کوئی انگلینڈ کے یا دوسرے اکاؤنٹس میں تو نہیں ڈالے، یہ تو عوام کے ساتھ شیئر کی ہے وہ ٹیکس جو کہ ہم نے اکٹھا کیا تھا اپنے ٹارگٹ سے زیادہ۔ تو اس میں تو ظاہر ہے کہ جب آج یہ تعویلیں دے رہے ہیں، آج یہ لاجک دے رہے ہیں کہ چیز جو خریدی جائے اس سے سستی نہیں بیچی جاتی، یہ لاجک ان کا کل کدھر تھا؟ ہم نے تو باوجود کووڈ کے، باوجود ساری مشکلات کے، ہم نے اکانومی کو اس پہ رکھا، ٹریک پہ رکھا۔ لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ یہ لوگ نمائندے ہیں نہیں عوام کے، یہ لوگ تو لائے گئے ہیں، یہ تو ایک امپورٹڈ حکومت ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ ساری جو یہ وقت کا ضیاع کرتے ہیں پریس کانفرنس سے آ کے، بے ربط قسم کی پریس کانفرنسز، ان کو چاہیے کہ یہ جو ہے تو فوراً الیکشن ہو، اس کا جواب یہ سارے پاکستان کے مسائل کا ایک شفاف انتخابات جو کہ اس ملک کے عوام فیصلہ دیں گے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، اور انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کو غلام نہیں چاہیے، ان کو لیڈر چاہیے جو پاکستان کو بالکل صحیح۔ شبلی صاحب، آپ نے جی جیسا کہ آپ نے ابھی کہا کہ آپ سسٹم پر دباؤ ڈالنے کے لیے، یہ حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے آپ باہر آئے ہیں، اسمبلیوں سے باہر آئے ہیں، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اگر آپ صوبائی اسمبلیوں سے بھی باہر آ جائیں تو یہ دباؤ بڑھایا جا سکتا ہے؟ کیا اس میں حکمت ہے کہ آپ صوبائی اسمبلیوں میں ابھی تک موجود ہیں؟ کیا آپ پنجاب کا وزیر اعلیٰ کا الیکشن دیکھنا چاہتے ہیں پہلے، اس کے بعد فیصلہ کریں گے؟ نہیں، دیکھیں ہم نے تو اپنی ہماری ایک حکمت عملی ہے جس کو کہ ہم ظاہر ہے کہ وقت کے آنے کے ساتھ ساتھ اپنے کارڈز کو ہم شو کرتے رہیں گے، لیکن یہ ہو چکا ہے کہ یہ حکومت کام نہیں کر سکتی ہے۔ یہ حکومت اخلاقیات سے، قانونی سیاسی اس کا ایک سے آری ہے، یہ آدھا اسمبلی ہال نہیں چل سکتا۔ شبلی صاحب، کیا پنجاب کا جو الیکشن ہے وزیر اعلیٰ کا، اس میں اگر پرویز الہی وزیر اعلیٰ بنتے ہیں یا حمزہ بنتے ہیں تو ان دونوں صورتوں میں آپ کی اسٹریٹجی مختلف ہوگی؟ یعنی یہ ممکن ہے کہ وزیر اعلیٰ اگر پرویز الہی بن جائے تو آپ استعفے نہ دیں، اور اگر حمزہ بن جائیں تو آپ پنجاب سے باہر آ جائیں؟ ظاہر ہے، دیکھیں کہ یہ تو سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس طرح کی چیزیں آگے آئیں گی اسی کے مطابق ہم اپنے
کارڈز کھیلیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے آپ یہی بتا دیں کہ اچھا آپ نے ذکر کر دیا, یعنی یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ دو باپ بیٹا جو کہ جن پہ کہ فرد جرم آئی ہوئی ہے منی لانڈرنگ کی, اور کتنے کیسز ہیں, ان کو ایک باپ جو ہے تو وہ وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں اور بیٹا وزیر اعلیٰ. کیا اس پارٹی میں کوئی جو ہے تو باقی سارے کیا ہیں, وہ کنیزیں اور وہ ہیں غلام ہیں؟ ان میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ یہ اپنی فیملی تک یہ اقتدار کو رکھنا چاہتے ہیں. کبھی بھائی بنتا ہے, چاہے یہ مسلم لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو, جہاں پہ کہ نانا, پھر اس کی بیٹی, پھر اس کا میاں, پھر اس کا پوتا. یہ کوئی پاکستان غلام نہیں ہے. حمزہ شہباز اور شہباز شریف کیا یہ کہنے میں حق بجانب نہیں ہوں گے کہ 3 سال میں ہمارا کوئی کیس منطقی انجام تک نہیں پہنچا, ہم کسی کیس میں مجرم نہیں ہیں, یہ سیاسی نوعیت کے کیسز ہیں, سیاسی نوعیت کے بنائے گئے ہیں. اور ایک اور چیز پہ کامنٹ کر دیجیے گا, ڈی جی نیب جو تھے شہزاد سلیم صاحب, جن کو آپ کی حکومت نے شاید اس لیے ہٹا دیا تھا کہ وہ شہباز شریف کے کیسز کو منطقی انجام تک نہیں پہنچا سکے تھے, وہ آج دوبارہ ڈی جی نیب لاہور لگا دیے گئے ہیں. اس پہ بھی کامنٹ کر دیجیے. دیکھیں, یہ تو ظاہر ہونا تھا نا کہ انہوں نے اپنی فیلڈ سیٹنگ, اپنی مرضی کے امپائر لگانے ہیں. انہوں نے بنیادی طور پہ یہ جو 30 سال سے کرتے آئے ہیں وہ کیے یہی ہے کہ انہوں نے اپنے زر خرید لوگ لگا کر اور اپنے مقدمات کو پہ مٹی ڈالی ہے, اور اسی طرح انہوں نے ایک وہ کلچر فروغ دیا ہے جس میں کہ انہوں نے ساری فیلڈ سیٹنگ اپنی مرضی کے مطابق, قانون کے مطابق نہیں. یہ بدقسمتی ضرور ہے. نہیں, ایک تو سر اس میں ایک تو یہ جو اپوائنٹمنٹ ہے یہ چیئرمین نیب کی طرف سے کی گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہی شہزاد سلیم ہے جنہوں نے شہباز شریف کے اوپر کیسز بنائے تھے, ریفرنسز تیار کیے تھے, اور ان ریفرنسز کو عدالت تک لے جانے میں ان کی انویسٹیگیشن ٹیم کا بڑا امپورٹنٹ رول تھا. تو یہ وہی شہزاد سلیم ہے. تو یہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کیا منطقی آپ کو لگتا ہے, اس میں کیا لاجک نظر آتی ہے کہ جن کو آپ نے ہٹا دیا پھر آخر میں جا کر, حالانکہ وہ 4 سال تک آپ کے دور حکومت میں موجود رہے اور اب وہ دوبارہ آ گئے. دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آپ کو اوپر نظر آتا ہے یہ چیزیں اتنی سمپل نہیں ہے کہ انہوں نے یہ جو اوپر کے جو آپ کو مہرے نظر آتے ہیں یہی ہیں. یہ نیچے پورا پوری ایک ان کی ایک وہ ہے, ایک نیٹ ورک ہے جو کہ بنیادی طور پہ دکھاتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے. یہ ضرور ہوئی ہے کہ دیکھیں, پی ٹی آئی کی حکومت نے کوئی عدالت میں نہ نیب, اس میں انفلوئنس ہم کر ہی نہیں سکتے اور نہ کرنا چاہیے, بیکاز اگر انفلوئنس کرے گی گورنمنٹ تو پھر تو بالکل بے مقصد ہو جائے گا. وہ الگ بات ہے کہ یہ چونکہ پرانے انہی کے دوران کے انہوں نے جس کو کہ وہ بھرتی کیا تھا نا چپراسی کے طور پہ, وہ بھی آج جو ہے تو کمشنر بن گیا ہے. تو انہوں نے تو ایک منظم طریقے سے, بیکاز ان کا کام یہی تھا کہ اس ملک کو ہم نے کس طرح سے اپنی نسلوں در نسلوں اس ملک کو لوٹنا ہے, کس طرح پاکستان کو پیچھے رکھنا ہے. آج یہ آ گئے ہیں کسی سازش کے ذریعے, امپورٹڈ حکومت, جس میں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پاکستان کو, اور پتہ ہے نہیں کچھ. ہم دیکھ لیں گے نا یہ جو شہباز شریف ابھی جو بڑی پھرتیاں دکھا رہے ہیں, جس وقت ہم ایک ہفتہ گزرے گا تو ہم آپ سے پھر پوچھیں گے کہ اب یہ کہاں گئے ان کے وہ دعوے, کہاں گئے ان کی وہ جو ایک پولیٹیکل ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ کہاں گئی. ہم پاکستان تحریک انصاف, ہمارا ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے, ہم نہ اقتدار کے ساتھ چمٹنے چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو فیصلہ دینا ہوگا, اور وہ ہے وہ کیا ہے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت ایک فری اور فیئر الیکشن کرایا جائے, جس سے کہ ایک کریڈیبل حکومت, ایک اخلاقیات سیاسی اس کے ساتھ وزن کے ساتھ پارلیمنٹ میں ممبران آئیں جو کہ عوام الیکٹ کریں, اور عوام نے ان کا صفایا کر دینا. ان کو پتہ ہے یہ اسی لیے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اور کوئی بات نہیں ہے. اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ اپنے جو کیسز ہیں اس کو ہم دفن کر سکیں, اور ایسے ہی یہ جو ابھی باتیں ہو رہی ہیں. شفیع صاحب, یہ جس بیانیے کو لے کر آپ عوام کے پاس جا رہے ہیں, اور پشاور کا جو جلسہ تھا اس کا ایک ہی موضوع تھا کہ آزادی چاہیے یا غلامی چاہیے, ایک ہی موضوع تھا, اور اس کو بنیاد, جس چیز کو بنیاد بنا رہے ہیں آپ, وہ مراسلے کو بنیاد بنا رہے ہیں آپ, ایک سازش کو بنیاد بنا رہے ہیں. یہ سازش جو ہے یہ اسٹیبلش کر پائے ہیں آپ ابھی تک آپ کے خیال میں؟ کیونکہ ظاہر ہے اس میں اداروں کا موقف مختلف ہے کہ یہ سازش نہیں ہے, یہ صرف مداخلت ہے. آپ اس کو عوام کو کیسے باور کرا پائیں؟ یعنی آپ مجھے یہ بتائیں کہ چلے ہم مداخلت, 1 منٹ کے لیے مداخلت بات لیتے ہیں. یہ تو جسے کہتے ہیں نا سیمینٹکس, انگریزی میں اس کا مجھے اردو لفظ متبادل نہیں پتا. سیمینٹکس کہ ایک چیز کو آپ 2-3 نام دے دیں, چیز وہی رہتی ہے. جی, مطلب ہے کہ یہ جو سازش اور یہ انٹرفیئرنس جس کو آپ مداخلت کہتے ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کے کام میں مداخلت کروں, از دس فیئر؟ یہ ایک آزاد قوم, ایک ہم امریکہ کے یا کسی اور ملک کے, امریکہ تو چلو بڑا پاورفل ملک ہے, ہم کسی بھی ایک
ملک میں ہم اس طرح مداخلت کر سکتے ہیں؟ مداخلت تو یہ تو طے ہو گیا ہے. دیکھیں اداروں نے, ہماری جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی تھی اس نے یہ انڈورس کیا ہوا ہے, ریکارڈ پڑا ہوا ہے. اسی لیے ہم نے ہر سینٹ چیئرمین, چیف جسٹس آف پاکستان اور یہ اسپیکر, یہ ساری جگہوں پہ ہم نے یہ مراسلہ یہ بھیجا ہوا ہے کہ کل یہ کوئی اس میں کاٹ چھانٹ نہ کر سکے, کیونکہ ان کا ریکارڈ ہے, یہ اس میں ماسٹر ہے. تو یہ بالکل یہ طے ہے کہ یہ بیرونی مداخلت کی وجہ سے, سازش کی وجہ سے, مداخلت سے پہلے کیا ہوتا ہے, سازش بنتی ہے, پھر کس طرح مداخلت ہوتی ہے, یہ طے ہے. ابھی دیکھیں پاکستان کے عوام جو 22 کروڑ ہیں وہ نہیں ہے جو یہ لاکھوں تعداد میں ہمارے جلسوں میں فیملیز ہر لیول کے لوگ آتے ہیں, مزدور آتے ہیں, ترکان آتے ہیں, مستری آتے ہیں. یہ جو ہے تو ان کو پتہ چل گیا ہے. جی صحیح ہے. چلیں آپ, اس کا مطلب ہے کہ آئندہ جلسوں میں بھی اسی ایک نقطے کو لے کر جا رہے ہیں. 2 سوال میرے آپ سے اور ہیں. ایک تو مجھے بتائیے, فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ ہونے والا ہے اگلے 30 دن کے اندر, اسلام آباد ہائی کورٹ نے پابند کر دیا الیکشن کمیشن کو. یہ اس کو آپ کتنا, اس سے کتنا خوف محسوس کرتے ہیں, یا تحریک انصاف کے لیے کتنا ڈیمیجنگ سمجھتے ہیں اس میں؟ اگر آپ کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو کیا ہوگا؟ بالکل ہم بالکل کوئی خوف محسوس نہیں کرتے ہیں. ہم نے سب کچھ, یہ پہلی پارٹی ہے جس نے کہ 40,000 اکاؤنٹس کی ڈیٹیل جو ہے تو فرنش کی ہیں. ساتھ ہی مجھے یہ بھی بتائیں کہ پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون سے کیوں نہیں مانگا جا رہا یہ فورن فنڈنگ کی ان کی جو وہ ہے اکاؤنٹس ہیں, ان پہ کیوں نہیں بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں ہم تو تیار ہیں, ہم ہر چیز کے لیے, دیکھیں ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں. ہم اب ایک ایسے سفر پہ نکلے ہیں جس میں مشکلیں ہیں, لیکن چونکہ ہمارا لیڈر عمران خان ایک ایسا پورے پاکستان میں, پوری عالمی دنیا میں, چاہے ہمارے خلاف سازشیں ہوں, ایک بندہ ان کو پتہ ہے کہ نہ اس کو آپ خرید سکتے ہیں, نہ اس کو آپ جھپا سکتے ہیں, نہ آپ اس کو ڈرا سکتے ہیں. یہ لیڈر کی کوالٹیز ہے اور ہمیں اس پہ فخر ہے کہ ہمارا لیڈر عمران خان ہے. ہم اس کی لیڈرشپ میں جو بھی وہ کہے گا ہم وہ کریں گے, کیونکہ پاکستان کی بات ہے. اب اقتدار کی بات نہیں ہے, اب پاکستان, اس کی آزادی, اس کی آزاد فورن پالیسی, اس کی ملکی مفادات کی نگہداشت, ملکی مفادات کو ڈیفینڈ کرنا, پروموٹ کرنا, یہ ہمارا آبجیکٹیو ہے. اب باقی چیزیں اقتدار یہ کوئی چیزیں نہیں ہے. اقتدار صرف اللہ تعالیٰ کا دائم رہتا ہے. رائٹ. شبلی صاحب آخر میں مجھے یہ بتائیے کہ آج دن بھر بڑا چرچا رہا کہ شہباز شریف صاحب نے صحافیوں سے ملاقات کی, اس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے توشہ خانہ سے گھڑیاں جو ہیں, گھڑی, ہار اور انگوٹھی مہنگے داموں کروڑوں روپے میں بیچ دی. یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں پہلے تو ایک ایسا شخص جو کہ منی لانڈرنگ, جس کے کہ چپراسی کے اکاؤنٹ میں 4 ارب روپے موجود ہوں, وہ اس کی کوئی اخلاقی جرت نہیں بنتی ہے کہ وہ ایسی باتیں کرے. اب یعنی بات وہ اس پہ لے آئے ہیں, یہ بات وہ پوچھیں پیپلز پارٹی والوں سے, پوچھیں جو ترکی کے صدر نے جو ہار دیا تھا. ان باتوں میں نہیں, یہ بہت چھوٹی باتیں ہیں, یہ اپنی لیول پہ باتیں لا رہے ہیں. نہیں, یہ ایسا ہوا تھا یا نہیں تھا یہ شبلی صاحب, یہ الزام ہے یا یہ واقعی اس میں, کیونکہ فواد چودھری صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس سے تاثر یہ ملا ہے کہ عمران خان صاحب نے توشہ خانہ سے وہ خرید لیا, خریدنے کے بعد بیچ دیا, تو اس میں کیا غیر قانونی ہے؟ فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں تو ٹھیک کہہ رہے ہوں گے, مجھے اس کی اتنی تفصیلات نہیں ہے. اگلے شو میں جو ہے تو اس کے بارے میں اپنا ایجوکیٹ, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ دیکھیں عمران خان کو یہ چند کروڑ روپے اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں. اس کے لیے تو کروڑوں روپے تو گھر میں بیٹھا ہو تو اس کی صرف اپنی جو کرکٹ کی کامنٹری ہے یا آرٹیکل لکھے نا, اس سے زیادہ اس کو پیسے ملتے ہیں. وہ تو کسی کاروبار میں نہیں ہے, وہ تو ایک ملنگ بندہ ہے جو کہ جو کپڑا سامنے آئے وہ پہنتا ہے, شلوار قمیض پہنتا ہے, نہ وہ ارمانی کے سوٹ پہنتا ہے, نہ وہ کچھ یہ جو 5 کروڑ 10 کروڑ کی گھڑیاں جو آپ کے جو نواز شریف یا جو آپ کے باقی لیڈر پہنتے ہیں. اس کو پیسے کا تو اس کی کوئی وہ ہے ہی نہیں, دلچسپی نہیں ہے. یہ تو سارے پاکستان کو پتہ ہے, اور خاص طور پہ جو کہ ان کو جانتے ہیں. اس جیسا ملنگ پرائم منسٹر ہمیں ملا ہی نہیں ہے. ایک درویش آدمی ہے جس کی زندگی انتہائی سادہ ہے اور ہمیشہ رہی ہے. وہ اللہ نے اس کو عزت دی ہے, چاہے وہ سپورٹس مین کے طور پہ تھا, یہاں پہ ہے ملک میں ہر ایک کا ہیرو ہے وہ. اس کو آپ جو ہے نا, چاند کو اپنے ہاتھ سے آپ نہیں چھپا سکتے. یہ وہ کوشش کر رہے ہیں یہ جو مینینز ہیں. صحیح ہے. بہت شکریہ شبلی فراز صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. پاکستان تحریک سینئر رہنما سینیٹر شبلی فراز ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو مزید گفتگو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ مزید مہمان موجود ہوں گے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
بریک کے بعد دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میرے ساتھ اوریہ مقبول جان صاحب موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں, اور امتیاز گل صاحب موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں. میں آپ دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. اوریہ صاحب, سب سے پہلے تو دو تین چیزیں, ابھی شبلی فراز صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی, یہ ابھی شاہد خاقان عباسی صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بڑا ظلم ہوا ہے پاکستانی معیشت کے ساتھ کہ 240 ارب روپے کا جو ہے وہ جیب سے ادا کرنا پڑے گا, ایک بھاری رقم ہے یہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 30 جون تک برقرار رکھنے کا بھی فیصلہ کیا ہے. تو آپ کے خیال میں یہ جو فیصلہ ہے یہ عوامی دباؤ میں کیا گیا ہے یا خزانے میں پیسے موجود ہیں اس لیے کر دیا گیا ہے؟ ایک طرف پچھلی حکومت کا بیانیہ اس کو غلط ثابت کر رہے ہیں, اقدام کو غلط ثابت کر رہے ہیں, دوسری طرف اسی کو فالو بھی کر رہے ہیں. تو یہ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ پیٹرول کا سارا تعلق جو ہے, اس کی ریٹس کا تعلق جو ہے وہ تو انٹرنیشنل مارکیٹ سے ہوتا ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ ڈیٹرمن کرتی ہے. آپ دنیا کے کسی ملک کے اندر چلے جائیں, اس کے جو لیڈرز ہیں, ایون راہل گاندھی نے جو آپ کو پتا ہوگا ایک ٹویٹ کے اندر ایک بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ سری لنکا میں اتنا ہے, اس کا پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ایک جگہ سے مارکیٹ مہنگا ہوگا وہاں آپ کو دیں گے. باقی آپ کا پیٹرول کے اندر پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ پیٹرول کے اندر آپ لیوی لگاتے ہیں, اور پاکستان میں انڈائریکٹ ٹیکسز کا معاملہ یہ ہے کہ اسی کے ذریعے سے آپ معاملہ آگے بڑھاتے ہیں. گزشتہ 70 سال سے آپ نے ڈائریکٹ ٹیکسز تو لگائے کوئی نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کے اندر جب بھی ڈائریکٹ ٹیکسز لگانے کا موقع ہے تو کون کھڑا ہوا ان کے ساتھ, تاجروں کے ساتھ؟ یہی نواز شریف صاحب وغیرہ کھڑے ہوئے, یہی زرداری وغیرہ کھڑے ہوئے. کون کھڑا ہوا تھا؟ مشرف نے اس وقت ان کے بک ان اکانومی کرنا شروع کی تو کس نے ملتان میں میجروں کے اوپر تشدد کر کے ان کو واپس بھیجا تھا؟ تو مسئلہ سارا یہ ہے کہ اصل مسئلہ یہ خان صاحب کی اپنی اکانومی ہوگی. ان کے تیل کے کنویں شاید پاکستان میں نکلتے ہوں گے, اور وہ تیل کے کنویں جو ہے عمران خان صاحب نے ان تیل کے کنووں کے اوپر جو ہے وہ اپنا ان کے مہنگے داموں خرید کے, مجھے یہ اکانومی سمجھ نہیں آئی. اگر یہ کیا ہے تو ٹھیک ہے, واضح بات ہے, پولیٹیکل فیصلہ ہے, جون تک کریں. سال ایک اور حکومت کریں گے الیکشن کرنے کے, اللہ کرے کہ میں کہتا ہوں 1 سال سوا سال یہ حکومت کریں, اور اس دوران ان کو پتہ چلے کہ آٹے دال کا بھاؤ کیا ہوتا ہے, اور آپ اس سوسائٹی کو کیا دیتے ہیں اور کیا صورتحال ہے, اور تب آپ کو پتہ چل جائے گا. صحیح ہے. امتیاز گل صاحب, یہ آج اب الزامات کا سلسلہ دونوں طرف سے جاری ہے. آج ہم دیکھ رہے تھے کہ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ اپنی مرضی کے لوگ لگا رہے ہیں, ایف آئی اے کا ریکارڈ چوری کر رہے ہیں, فائلیں تبدیل کر رہے ہیں. یہ آپ کے خیال میں ایک آفٹر تھاٹ ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کو پہلے اندازہ تھا کہ جب وہ نکلیں گے تو نئی حکومت جو بنے گی وہ کیا کر سکتے ہیں, وہ اپنے آپ کو کیسے سپورٹ کریں گے؟ تو کیا تحریک انصاف نے سسٹم سے نکل کے غلطی کی ہے آپ کے خیال میں؟ خیال میں تو انہوں نے غلطی کی ہے. کو جب تک آپ پارلیمان کے اندر رہتے ہیں تو شور و غل, شور کرنا, احتجاج کرنا, تو آپ کافی حد تک لوگوں کے ساتھ ٹی وی اسکرینز کے ذریعے جڑے رہتے ہیں. میرا اپنا ذاتی خیال یہی تھا کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا صرف, لیکن ہم چونکہ فیلڈ کے لوگ نہیں ہیں, ہم تو ڈیسک ٹاپ اینالسٹ ہیں, عام لوگوں کے ساتھ ہمارا اتنا تعلق نہیں ہے جتنا لیڈر کا ہوتا ہے. ان کے ساتھ ایک دلی وابستگی ہوتی ہے, پلس ان کے جو اپنے مشیر وغیرہ ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے. تو شاید انہوں نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہوگا. ہمارے لیے بڑا مشکل ہے اس بات پہ تبصرہ کرنا کہ پارٹی نے یہ غلط کیا یا صحیح کیا. یہ تو آپ دیکھیے پشاور میں ایک جلسہ ہوا, پھر اب کراچی میں ہونے جا رہا ہے, تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ, اور ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ آیا انہوں نے صحیح فیصلہ کیا یا غلط. صحیح ہے. اور یہ سب یہ جو جلسے ہو رہے ہیں, بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں, اسلام آباد سے اگر ہم شروع کریں, اس سے پہلے بھی کچھ جلسے انہوں نے کیے جب وہ حکومت میں تھے, اس کے بعد پھر ابھی پشاور کا جلسہ, اب کل کراچی کا جلسہ بھی بڑا جلسہ ہونے کی توقع ہے. آپ کے خیال میں کیا جلسوں کے میں آنے والے لوگوں کی بڑی تعداد اور جوش و خروش جو ہے یہی سپورٹ کر رہا ہے عمران خان کو اور حوصلہ دے رہا ہے کہ جی انہوں نے ٹھیک فیصلہ کیا باہر نکلنے کا اور لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں, یہ فیصلہ صحیح تھا؟ دیکھیں, یہ پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا واقعہ ہوا ہے کہ ایک ساتھ 123 لوگوں نے استعفیٰ دیا ہے اور سولیڈیرٹی شو کی ہے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جو مسلم لیگ تھی, جن کے بارے میں قائد اعظم کہتے تھے نا جو میرے کھوٹے سکے ہیں, وہ 1955 میں ریپبلکن پارٹی بنی تھی, سارے کے سارے لوٹے ہو گئے تھے. جگتو فرنٹ بن گیا تھا, کیا سور وردی سے ایسے لوگ, اور ڈاکٹر خان صاحب کی قیادت میں اکٹھے ہو گئے تھے. 6 پارٹیاں بنی تھی اس مسلم لیگ میں سے. آپ سوچ سکتے ہیں کون کون سی پارٹیاں بنی. شیخ مجیب الرحمان قومی لیگ کہاں سے بنی تھی؟ وہیں سے بنی تھی, اور الیکشن ہوئے تھے آ کے 1956 میں ہونے تھے ابھی. ٹھیک, ابوالقاسم فضل الحق نے پارٹی بنائی تھی جس نے قرارداد پیش کی تھی, اور اس کی تھی کرشک سامک پارٹی. اس بندے نے وہاں پر حکومت بنا لی تھی,
اور چاکہ ظاہر بات ہے ہمارے لوگ تو بک گئے ہوتے ہیں امریکہ کے آگے. تو نیو یارک ٹائم نے اس کا انٹرویو لیا ابوالقاسم فضل الحق کا, اور اس نے ایک کوشچن کے آنسر میں ایک لگا دیا کہ اس نے تو کہا میں ایسٹ پاکستان کی آزادی چاہتا ہوں. وہ بیچارہ چیختا رہ گیا کہ میں نے تو کہا ہی نہیں, لیکن اس پہ الزام لگا کے اس کی پارٹی ختم کر دی گئی. اور اس نے پہلا بندہ تھا 1951 میں جس نے کہا تھا کہ میری حکومت امریکہ نے سازش سے گرائی ہے. تو عمران خان نے بالکل ٹھیک سٹیپ لیا ہے, پبلک فلو کو, پبلک صورتحال کو انہوں نے آگے بڑھایا ہے اور پبلک کے نبض پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کیا. 1.5 سال رہ کے 1 سال رہ کے کرتے کیا آپ؟ یہ ہوتا نا کہ آپ کے ساتھ آپ شور میں جاتے رہتے, وہ ہو سکتا ہے آپ کا بائیکاٹ کر دیتے وہاں پر ٹی وی پہ باقی چیزوں پہ, اور آپ جو ہے ان کے پاس ہو جاتے. بلکہ اور خطرہ تھا کہ مزید لوٹے لوگوں کو ترغیبات ملتی, مزید لوٹے بنانے کی کوشش کی جاتی. بالکل ٹھیک فیصلہ کیا گیا ہے, اور میں کہتا ہوں اگر جمہوریت نام ہے پبلک کا تو پھر پبلک میں جانا چاہیے تھا, اور بہت صحیح فیصلہ ہے. صحیح ہے. تو امتیاز گل صاحب, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو سسٹم میں موجود رہنا چاہیے تھا, اسمبلیوں میں رہنا چاہیے تھا, تو کیا انہیں صوبائی اسمبلیوں میں بھی رہنا چاہیے, یا پھر چونکہ اب وہ قومی اسمبلی سے باہر آ گئے ہیں تو پھر انہیں یہی ان کے لیے بہتر ہے کہ صوبائی اسمبلیوں سے بھی باہر آ جائیں؟ یعنی اپنا ٹارگٹ وہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اگر مگر تو نہیں رہتی, ایک یونٹی آف کمانڈ اور چین آف کمانڈ جو ہے وہ آپ کو اسی وقت برقرار رہ سکتی ہے جب آپ اسمبلی سے باہر ہی چلے جائیں. جب آپ قومی اسمبلی میں نہیں ہیں تو صوبائی اسمبلی, اس طرح گورنروں نے بھی استعفے دے دیے ہیں. تو اب معلوم نہیں کہ اس میں کیا حکمت تھی کہ ڈٹے رہے اسلام آباد لاہور میں. تو شاید وہ پرویز الہی صاحب کی وجہ سے, کیو ڈی کی وجہ سے ابھی تک وہ ڈٹے ہوئے ہیں. لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے پبلک کو موبلائز کرنا ہے, اور چونکہ اپوزیشن بھی جو گزشتہ اپوزیشن تھی وہ 3-3.5 سال سے سلیکٹر کی رٹ انہوں نے لگائی ہوئی تھی, تو اس کا جواب یہی تھا کہ تازہ الیکشن ہو جائیں. اب تازہ الیکشن کی جب بات آئی ہے تو اس میں اب جو سابقہ اپوزیشن ہے اس کا نقطہ نظر بطور حکمران جماعت کے اب بدل گیا ہے. تو یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی سیاست, جہاں پہ اصول اور ضابطے کم ہوتے ہیں اور شخصی اور پارٹی مفادات کو زیادہ مقدم سمجھا جاتا ہے. صحیح ہے. اور یہ سب عام طور پر عمران خان جو ہے وہ بڑے جلسے کرتے ہیں, اور اگر ہم 2013 سے 18 کے درمیان دیکھیں تو تب بھی انہوں نے بڑے جلسے کیے تھے. 2014 میں ایک بہت بڑا دھرنا بھی دیا تھا, اور 126 دن کا دھرنا دیا تھا. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ان جلسوں اور دھرنوں کے نتیجے میں حکومت گھر نہیں گئی تھی. اس وقت کی اسمبلی نے اپنی مدت پوری کی تھی. اب یہ اور پھر ابھی کی جو اپوزیشن تھی جو اب حکومت میں آئی ہے, انہوں نے بھی, مولانا فضل الرحمان نے بھی بڑے جلسے کیے, ایک دباؤ بڑھانے کی کوشش کی, لیکن اس کے نتیجے میں عمران خان نہیں گئے. عمران خان گئے ہیں تو ظاہر ہے وہ ایک اور شاید منصوبہ ہے جس کے نتیجے میں وہ گھر گئے ہیں, ان کے بقول کم از کم ایسا ہی ہے. تو سوال یہ ہے کہ عمران خان اگر بڑے جلسے کرتے بھی ہیں تو کیا وہ جلسوں کے ذریعے سے اتنا دباؤ پیدا کر سکتے ہیں کہ حکومت چلی جائے اور فریش الیکشنز ہو جائیں؟ دیکھیں, اگر تو مولانا فضل الرحمان کی پہلے دن بات مان لی جاتی اور پوری کی پوری اپوزیشن استعفیٰ دے دیتی اور اس وقت دوبارہ الیکشن کی صورتحال بن جاتی, اور جس طرح کا کرائسس عمران خان کو شروع میں فیس کرنا پڑا, تو شاید اس وقت بھی چلے جاتی. یہ جو جوڑ ٹوڑ اور محلاتی سازشوں والی جو گئی ہوئی ہے نا, یہ جو 12 سوکنیں اکٹھی ہوئی ہیں, ان کو دیکھیے گا 1 سال کے اندر ہوتا کیا ہے. عمران خان سنگل لارجسٹ پارٹی تھا پاکستان کے اندر, اور اس کو بلیک میلنگ ختم نہیں ہوتی تھی. 151 ووٹ لے کے, یہ تو 85 ووٹ لے کے, اور ساتھ پیپل پارٹی بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ باپ کس کو خوش رکھیں گے؟ کراچی میں پیپل پارٹی کو خوش رکھیں گے یا ایم کیو ایم کو خوش رکھیں گے؟ باپ پارٹی کو خوش رکھیں گے یا اختر مینگل کو خوش رکھیں گے؟ فضل الرحمان کو خوش رکھیں گے یا اپنی سیٹیں وہاں سے بچائیں گے؟ پیپل پارٹی نے ابھی سے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ انتخابی اتحاد کو تو ہم ساتھ چلیں گے, ورنہ ہم تو نہیں چلتے. 15 کے 16 سیٹیں انہوں نے مانگ لی ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر اسمبلی میں بیٹھے ہوں گے تو وہ اسمبلی جو بھی کرے گی آپ بھی اس کو انڈورس کریں گے. آپ 1 سال باہر جب کمپین چلائیں گے, آپ سے اس کے بعد اگر وہ کے پی کے سے پنجاب سے استعفیٰ دیتے ہیں, اس کے بعد سندھ میں جتنے بھی ووٹر ہیں ان کو استعفیٰ دیتے ہیں, آپ خود سوچیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ بیک وقت ہر شہر میں جلوس نکلے ہوں؟ اور کراچی تو سوے کر گیا تھا نا اس معاملے کے اندر. کبھی ہوا ہے بغیر کسی کال کے, بغیر کسی پریپریشن کے؟ تو یہ اینگر لوگوں کو پتہ نہیں چلتا یہ بات. اور ایک بات بتاؤں آپ کو, 2000 پریس کانفرنسیں بھی کر لیں, بے شک ایکسپرٹ آ جائیں, زعیم فاطمی کو لے آئیں, ISPR آ جائے, پبلک کو آپ یہ نہیں سمجھا سکتے کبھی بھی کہ مداخلت میں اور سازش میں کیا فرق ہے.
آپ تو 20 سال سے یہ نہیں سمجھا سکے کہ وار آن ٹیرر جو ہے یہ امریکہ کی جنگ ہے یا پاکستان کی جنگ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت لیوریج عمران خان کے ہاتھ میں ہے. جو وہ ڈیفینیشن کرے گا ورانی مداخلت کی، پبلک اسی کو مانے گی، کیونکہ پبلک اینٹی امریکن فیلنگ گزشتہ 20 سال سے محسوس کرتی آ رہی ہے. اور عمران خان کا ووٹر بڑا عجیب و غریب قسم کا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پی ٹی آئی کا جو سپورٹر ہے وہ تو پڑھا لکھا سپورٹر ہے. پی ٹی آئی کا سپورٹر ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، جس کو آپ برگر کلاس کہتے ہو. اس کو کیسے بتاؤ گے کہ جناب بلیٹنٹ انٹروینشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صحیح. اس کو نہیں سمجھا سکتے آپ. اس کا بیانیہ عمران خان، اور وہ بندہ ہے جو انفلوئنس کرتا ہے باقی 10 ان پڑھ لوگوں کو بھی. تو اب مسئلہ ہے، کبھی ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ بیرون ملک پاکستانی اور پاکستان کے رہنے والے بیک وقت، اور میں آپ کو ایڈمنسٹریشن کی بات بتاتا ہوں، ایڈمنسٹریشن میں پاکستان کے پاس پیرا ملٹری سٹاف ملا کے، رینجرز ملا کے، سب ملا کے کوئی 4 لاکھ سوا 4 لاکھ لوگ ہیں. ان میں سے ڈپلائبل لوگ جو ہیں وہ 1,25,000 کے قریب بنتے ہیں. اب 30 ہو گئے ہوں گے زیادہ. صحیح. اگر بیک وقت ہر جگہ پر جلوس نکلنے شروع ہو جائیں تو آپ 5-6 بندے آتے ہیں پولیس والے ایک جلوس کے کھاتے میں، تو آپ کہاں سنبھالیں گے؟ کس جگہ سنبھالیں گے؟ دھرنے کی سیاست تو ہم نے بھی کہا کہ مت کرو. صحیح. پبلک کو کھڑا کرو، ڈیلی کھڑا کرو. آپ کا تو عمران خان گھنٹے میں سٹینڈ سل کر سکتا ہے اس وقت، ان کو اندازہ نہیں ہے. آپ کتنے لوگوں کو اٹھائیں گے؟ کتنے لوگوں کا مسنگ پرسن کا؟ آپ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اس وقت سب سے بڑی آپ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جو کچھ بھی ٹرینڈ چل رہے ہیں، باقی چل رہے ہیں، وہ بند کر دیں گے. لیکن کیا باقی لوگ جو ہیں عام گفتگو کرتے ہیں ان کو بند کر سکیں گے؟ رائٹ سر. چلیے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد فورن فنڈنگ کتنی بڑی ایک تلوار ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور کتنا ڈیمیج کر سکتی ہے اس کو اگر ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے، تو اس پر بھی بات کرتے ہیں. اور پھر یہ جو ہار گھڑی اور انگوٹھی کا معاملہ ہے یہ کیا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، مزید بات کرتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اوریہ صاحب، ایم کیو ایم جو ہے وہ تھوڑا مشکل میں لگ رہی ہے، خاص طور پر جب ہم نے دیکھا کہ اتوار کو پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹر بڑی تعداد میں نکلے اور ایم کیو ایم کے خلاف بھی نعرے بازی ہوئی. پھر ایم کیو ایم کو ایسا لگتا ہے کہ اس بات کا بھی خدشہ ہے کہ یوتھ جو ہے وہ ایسے موقع پر پاکستان تحریک انصاف کی طرف نہ چلی جائے جو کہ ان کی بھی سپورٹر ہے کراچی میں. تو ایم کیو ایم کے لیے کیا مشکلات ہیں، اور ان کی بھی ریلکٹنس رہی ہے کابینہ میں آنے کے حوالے سے؟ آپ کے خیال میں ایم کیو ایم کیا سوچ رہی ہوگی ان حالات میں کہ جب جلسہ بھی کل ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، ایم کیو ایم کی گراؤنڈ وہی ہے کہ جو کہ عمران خان کی گراؤنڈ ہے. ایم کیو ایم کی ووٹ کو پیپلز پارٹی نہیں لے سکتی. ایم کیو ایم کی ووٹ کو جماعت اسلامی نہیں لے سکتی، کیونکہ ایم کیو ایم کا ووٹ نسبتاً سیکولر ہے. جماعت اسلامی کی اپنی ایک پاکٹ ہے وہاں پر. ٹھیک ہے، ایم کیو ایم کے ووٹ جو کسی نے کسی حد تک کیش کیا تھا وہ تھا تحریک لبیک نے، اور تحریک لبیک نے وہاں پر اپنے 2 ایم پیز بھی بنا لیے تھے. لیکن اس کے باوجود بھی وہ بھی خالصتاً ریلیجس مولانا نورانی والا ووٹ ہے، وہ کسی حد تک لگائے. لیکن جو ووٹ ہے نا ایم کیو ایم کی، وہ سپورٹ جو الطاف حسین صاحب کے پالیٹکس سے آؤٹ ہونے کے بعد ہوئی ہے، وہ ہوئی ہے پی ٹی آئی نے لی ہے. اب یا تو الطاف حسین صاحب کو اتنا بڑا کڑوا گھونٹ کر کے تو بلائیں گے واپس شہباز شریف، تو ایم کیو ایم میں جان پڑے گی اور کہیں گے جی ہم تو ان کے معاف کر دیے. ٹھیک ہے، تب تو جان پڑتی ہے. ورنہ تو ان کے لیے جو ہے نا پی ٹی آئی بہترین الٹرنیٹو ہے. لوکل ہیں، وہیں کے لوگ ہیں، اردو سپیکنگ ہیں، بولتے وہیں کے رہنے والے ہیں، ایک ساتھ اٹھے پڑے بڑے ہوئے ہیں، سب کو پتا ہے کون ہے، اس سے وہ ایک ہو سکتا ہے. دوسری اتنی اچھی بات کی ہے ممتاز گل صاحب نے، پبلک پروکیورمنٹ سسٹم جو ہے اس کو تباہی شہباز شریف صاحب نے کیا ہے. شہباز شریف صاحب نے اپنی جو پورے کے پورے پروسیس کو جلدی کرنے کے لیے انہوں نے اس سارے کے سارے جو کرپشن کے پیسے کو اس کے اندر ایمبیڈڈ کر دیا تھا اس پورے ٹینڈر کے اندر. 100 روپے کا جو ٹینڈر ہوتا تھا وہ اس کی جو بیسک اسیسمنٹ ہی 250 روپے ہوتی تھی، اور 250 روپے کے اندر ہوتا تھا کہ 50% جو سب کی جیبوں میں چلے جاتا تھا. اسی لیے وہ جلدی بناتے تھے کہ کل کو میری ٹرانسفر نہ ہو جائے، پل کمپلیٹ کر لوں میں، ورنہ تو شہباز شریف مجھے نکال دے گا. تو میرے تو 25% گئے. تو یہ جو منی اینڈ ایموشنز کی تھیوری تھی انہوں نے اپلائی کی تھی، وہ اس کی وجہ سے سارا کام. اور کام بھی کیا ہوا ہے، ایک موٹر وے آپ نے بنی ہے، اس کے 1 کروڑ بھی بھوکے ننگے ہیں، دوسرے کروڑ بھی بھوکے ننگے ہیں. عجیب و غریب معاملہ ہے. 1000 سال پرانی سیولائزیشن نظر آتی ہے اگر آپ کوئٹہ سے لاہور سے اسلام آباد جائیں اور اسلام آباد سے لاہور جائیں. 1000 سال پرانی، وہی پرانے اوپلے لگے ہوئے ہیں سب کچھ. تو یہ مسئلہ ہے کہ ایم کیو ایم کیا، میں آپ کو بتاؤں، ہر پارٹی کے لیے آپ خود سوچیں کہ مولانا فضل الرحمان جیت رہا ہے وہاں پر، پشاور شہر کا میئر،
اور حالت یہ ہے کہ ایک آپ کا یہ معاملہ شروع ہوتا ہے اور مہتاب عباسی کا وہ سٹرانگ ہولڈ جہاں سے کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا نون لیگ نے کہ وہاں ہار جائے گی، وہاں ہار جاتی ہے اور پی ٹی آئی جیت جاتی ہے، کبھی اندازہ نہیں ہوا۔ پبلک پاکستان کے اندر ایک اربن کلاس بنتی چلی جا رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، اور وہ اربن کلاس جو ہے اس طرح بن رہی ہے کہ آپ کا ٹی وی گاؤں میں پہنچ چکا ہوا ہے، آپ کے کیبلز پہنچ چکے ہیں گاؤں کے اندر، دے آر آل ایکچولی کنیکٹڈ۔ یہ جو 7.5 کروڑ لوگوں کے پاس یہ موبائل ہے نا، یہ آپ کو ولیج اور ووٹ نہیں رہنے دے رہا، یہ اس کو پتا ہے کہ اس کو پتا آسانی سے چل جاتا ہے کہ بیرونی مداخلت جو ہے وہ واقعی مداخلت ہی ہوتی ہے، وہ سازش نہیں ہوتی، مداخلت ہی ہوتی ہے، اس کو نہیں پتا۔ تو یہ آپ عمران خان کا بیانیہ بک جائے گا، آپ جو مرضی کرتے رہیں۔ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ دو چیزیں، ایک تو امتیاز گل صاحب یہ فورن فنڈنگ کا معاملہ ہے، آپ کے خیال میں یہ کتنا سیریس ہے؟ اور اس میں اب چونکہ ایک تیزی آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور 30 دن میں فیصلہ ہونا ہے، تو کیا یہ کتنا بڑا کنسرن ہے آپ کے خیال میں تحریک انصاف کے لیے؟ دیکھیے، پہلے تو میں اس کے بیانیے کی بات کر لوں مختصر سے آپ کی اجازت سے۔ جی جی، یہ جو کیبل والی بات، مراسلے والی بات چل رہی ہے نا، اس پہ بہت سارے ہمارے سیاستدان اور ادارے کوئی حقیقت بات نہیں کر رہے ہیں۔ مجھے 200% یقین ہے، اور یہ ایک بڑی اعلیٰ شخصیت نے اپنے کچھ قریبی دوستوں کو یہ بتایا کچھ ہی عرصہ پہلے، عمران خان سے بھی پہلے ان کو بتا دیا تھا کہ یہ مراسلے میں ایسی زبان، ایسی دھمکیاں ہیں کہ اگر آپ پڑھیں اس کو تو آپ کا خون کھول جائے گا۔ جو اصل الفاظ ہیں وہ میں نہیں کہتا، لیکن اتنا ہونے کا کہ آپ کا خون کھول جائے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کو اب عمران خان صاحب نے تھوڑا زیادہ سیاسی انداز میں استعمال کر لیا، غالباً ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، تھوڑی احتیاط سے بات کرنی چاہیے تھی۔ اب جو پارٹی فنڈنگ کی بات ہے، میں تو حیران ہوں ان وکیلوں پہ جنہوں نے 4 سال سے یہ کیس لٹکایا ہوا ہے۔ دیکھیں، فورن فنڈنگ کی بنیادی شک جو میرے اپنی ناقص عقل کے مطابق وہ اس لیے اس میں ڈالی گئی تھی کہ فورن فنڈنگ مقامی حکومتوں کو گرانے کے لیے، شرپسندی کے لیے، تخریب کاری کے لیے، اس ریاست کے خلاف تو کہیں نہیں استعمال ہوگی، اس لیے فورن فنڈنگ کو انہوں نے ممنوع قرار دے دیا تھا۔ اب ایک ایسی بڑی سیاسی جماعت کو آپ نے لٹکایا ہوا ہے 4 سال سے فورن فنڈنگ کیس کے نام پہ، جیسے اس نے بہت بڑا جرم کر لیا ہے۔ جو امریکہ میں، کینیڈا میں لوگ بیٹھے ہیں، یورپ میں ہیں، کئی لوگ ہیں، انہوں نے آنکھیں بند کر کے اس پارٹی کو فنڈز دیے، اس کے ہسپتال کو فنڈز دیے۔ اس میں بے ضابطیاں بالکل ہو جاتی ہیں، مطلب پراپر بک کیپنگ نہیں ہو پاتی ہے، لیکن وہ اکبر بابر صاحب ہیں، انہوں نے تو کمال ہی کر دی۔ پھر ان کے وکیل ویسے ان سے بھی کمال کے ہیں کہ چونکہ ان کو اب پیسے ملے ہوئے ہیں۔ اتنی سی ایک بات ہے کہ سوال یہ ہے کہ بھئی کیا اس فنڈنگ سے اس ملک کو برباد کیا گیا، یہاں پہ دھماکے کروائے گئے، یہاں کی حکومت کو تبدیل کیا گیا، تو تب تو بات بنتی ہے۔ اب اس کے علاوہ اگر کوئی بات ہے، خواہ مخواہ بال کی کھال اتارنے والی بات ہے، بڑی ویسے جہالت کی اور ناجائز بات ہے، یہ میں سمجھتا ہوں۔ بالکل صحیح ہے۔ سلیح صاحب میرے ساتھ موجود ہے ہمارے معاشرے سے، بہت شکریہ عابد سلیح صاحب۔ سر یہ بتائیے کہ آج سر 1 منٹ اگر دیجیے گا مجھے، اور یہ صاحب عابد سلیح صاحب، یہ حکومت نے جو فیصلہ کیا کہ وہ 30 جون تک پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھے گی، اچھا فیصلہ آپ کے خیال میں، برا فیصلہ؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ اس وقت ہمیں اکانومی کے لیے بڑے ریئلسٹک فیصلے کرنے پڑیں گے، اور ریئلسٹک فیصلہ یہ ہے کہ اگر پیٹرولیم کی قیمتیں نہ بڑھائی گئی تو آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کے جو نیگوشیشن ہے وہ آگے نہیں چلے گی۔ 3 چیزیں آئی ایم ایف کو ساتھ کرنا پڑیں گی اگر ہمیں آئی ایم ایف کا یہ پیکج اپنا ریزیوم کروانا ہے، تو اس میں پیٹرول، ڈیزل اور گیس کی قیمتیں بڑھانا، اس میں موجودہ حکومت کی طرف سے یہ ایشورنس دینا کہ اسٹیٹ بینک کا جو اٹانومی بل ہے اس کو واپس نہیں لیا جائے گا، اور جو جی ایس ٹی ایگزمپشن ہے جو کہ منی بجٹ میں دی گئی تھی اس کو دوبارہ سے نہیں لایا جائے گا۔ تو یہ 3 چیزیں جو ہیں اس پہ حکومت کو دیکھنا ہوگا۔ یہ حکومت کو ریئلائزیشن ہے کہ 240 ارب روپے جیب سے دینے پڑیں گے 3 مہینے کے اندر، اور ان کو ریئلائزیشن ہے کہ یہ مہنگی چیز خرید کے سستی نہیں بیچی جا سکتی، لیکن پھر آپ کے خیال میں فیصلہ کیوں ہوا ہے؟ دیکھیے، اس وقت چونکہ منسٹریز نہیں ہے، کیبنٹ نہیں ہے، اس وقت یہ فیصلہ جو ہے وہ فرد واحد کو کرنا تھا، نہ کرتے وزیر اعظم تو ان کا پریشر آتا۔ ہو سکتا ہے کہ کل کو جب کیبنٹ مکمل ہوتی ہے تو پھر جو ایک کلیکٹو وزڈم پہ فیصلے ہوں گے وہ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہو، یا اس کی جو دوسری آپ کو نظر آئے گی وہ یہ ہے کہ جو اس وقت شارٹ ٹرم بیسس پہ آیا بحران آیا بیلنس آف پیمنٹ کا، چائنا، سعودی عربیہ کے جو ڈپازٹ ہے اسٹیٹ بینک میں وہ
रोल ओवर नहीं हुए। तो वजीर आजम का जो दौरा होगा सऊदीया का और जो चाइना का, वो बताएगा कि कितने मजीद वो डिपॉजिट वहाँ पे रखते हैं। और तीसरी जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एक बड़ा क्लियर सिग्नल देना पड़ेगा हुकूमत को कि वो 6 महीने के लिए है, 1 साल के लिए है, जो 15 महीने के लिए है, आपके मुआशी फैसले जो है वो उस हिसाब से चलेंगे। अगर हुकूमत जो है उसको अपनी मुद्दत पूरी करनी है असेंबलियों की अगस्त 23 तक, तो फिर आपके फैसले और तरह के होंगे। अगर 6 महीने या 7 महीने के बाद इलेक्शन में जाना है तो फैसले मुख्तलिफ होंगे। हाँ, तो फिर पॉपुलर फैसले होंगे जिसका के मुल्क को नुकसान होगा। ठीक है, नहीं लोगों जिसका जो भी हुकूमत के बाद में बनेगी फिर उसको आके संभालना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, जिसको आप संभालना कह रहे हैं उसको हम भुगतना कह सकते हैं कि भुगतना पड़ेगा। जी औरिया साहब, आप फॉर फंडिंग में ऐड करना चाह रहे थे। जी, मैं ऐड ये करना चाहता कि अगर कानून पढ़ ले, लोग तो पढ़ते नहीं है ना। इलेक्शन कमीशन के पास सिर्फ 2 इख्तियार हैं इसके फैसले करने के ऊपर। पहली बात तो है कि हाई कोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट नहीं कर सकती। इलेक्शन कमीशन जो है एक अब बॉडी है, एक कोर्ट है। कोर्ट को कोर्ट कैसे डायरेक्ट कर सकती है? ये बड़ा गलत फैसला हुआ है। इलेक्शन कमीशन रिबट भी कर सकता है, आप कौन होते हो मैं डायरेक्ट करने वाले? एक बात तो है। दूसरी बात यह है कि 2 इख्तियारात हैं। वो जो उनको नजर आए कि ये फंडिंग जो है ये गलत है, वो उसको जब्त कर सकती है। और दूसरा, अगर कोई खुदा न खास्ता इस तरह की सूरत हाल है तो उससे निशान वापस ले सकती है। तो इमरान खान से बल्ला ले तो विकेट निशान रख लेगा तो क्या हो जाएगा? क्या ये भी खदशा है कि जमात ही कलअदम करार दे दी जाए, नए नाम से आना पड़े उन्हें? नहीं, वो जमात को कानून बताए, कोई कानून बताए ना जिससे कलअदम होगी। सही, ऐसा कोई जमात को कलअदम फेडरल गवर्नमेंट जाएगी, कोई कानून मौजूद नहीं, उसके बकायदा रीजन देगी कि खरीदकारी हुई है, फलां हुई है। ये अभी कलअदम करके देख लिया आपने, तरीके लबैक। सही, ठीक है, क्या कर लिया? वापस देना पड़ा ना। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर ये फैसला इस तरह का आता है तो उसका अगेन एक रिएक्शन आ सकता है तहरीक इंसाफ के कारकुनों की तरफ से, या उनकी मूवमेंट को एक और जिला मिल सकती है? मैं आपको बताऊं, पहली बात तो यह है कि इलेक्शन कमीशन उसको कलअदम करार देने का इख्तियार नहीं रखती। ठीक, कलअदम करार देने के लिए पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट एक ऑर्डर करेगी। उसके बाद वो कहां जाएगी? सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी, जैसे नेशनल अवामी पार्टी को आपने किया था। तो फेडरल गवर्नमेंट जितनी शहबाज शरीफ साहब के कलअदम करार देंगे तो उस दिन भुगतेंगे। बहुत शुक्रिया औरिया मकबूल जान साहब, बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ गुल साहब, आबिद सुलैह साहब हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमानों को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।